بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے عبارت دیکھیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَى وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ۔ یہاں تک پچھلے ہی اصول پر دو چار مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ذالک قول تعالی حتی تنکح زوجا غیرہ، سمجھ آ رہی کہ اکیلا بالغہ آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس مسئلے پر آگے چند مسئلے متفرع ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی۔ اسی اختلاف پر جو امام شافعی اور امام اعظم علیہم الرحمہ کا اختلاف ہے، سمجھ آ رہی، امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتی اور امام اعظم کے نزدیک کر سکتی ہے۔ اسی پر آگے وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اسی اختلاف پر آگے چند مسئلے متفرع ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا۔ عاقلہ بالغہ کیا تو آیا مرد اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ مرد اس عورت کے ساتھ جماع وطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک نکاح ہی منعقد نہیں ہوا۔ جب نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تو وہ وطی بھی نہیں کر سکتا۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک وطی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نزدیک نکاح منعقد ہو گیا ہے۔ جب نکاح منعقد ہو گیا تو وہ وطی کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ عاقلہ بالغ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا، یہ لزوم المہر سے، سمجھ آ رہی؟ یہ والا مسئلہ، عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی غیر کیا تو آیا مرد پر مہر دینا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرد پر مہر دینا لازم ہوگا یا اس میں امام شافعی امام اعظم کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مہر لازم، اور امام اعظم فرماتے ہیں مہر لازم ہو جائے گا۔ شافعی کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوا، نکاح منعقد نہیں ہوا تو مہر بھی لازم نہیں ہوگا، اور امام اعظم کے نزدیک منعقد ہو گیا ہے، جب نکاح منعقد ہو گیا ہے تو مہر بھی لازم ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آگے عاقلہ والنفقۃ سے، عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی کیا، آیا مرد اس کو خرچہ دے گا یا نہیں دے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام اعظم کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ نفقہ خرچہ، کیوں؟ کیونکہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا، کیونکہ نکاح ہی منعقد ہوا، اور امام اعظم کے نزدیک خرچہ، کیوں؟ کیونکہ اس کا نکاح ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، والسکنا، اور عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو آیا مرد اس کو رہائش دے گا یا نہیں دے گا؟ اس میں امام شافعی امام اعظم کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رہائش، کیوں؟ اگر نکاح ہی منعقد نہیں ہوا، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو اس کی بیوی نہ ہوئی، جب بیوی نہیں ہوئی تو اس کو رہائش بھی، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک نکاح منعقد ہو گیا ہے تو اس کو رہائش بھی دے گا۔ ووقوع الطلاق، عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو آیا مرد اس کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس میں امام شافعی امام اعظم کا اختلاف۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا۔ نکاح منعقد، اگر ایسی صورتحال ہوتی تو پھر تو جناب آپ روڈ پر کھڑے ہو جاتے اور طلاق جو بھی گزرتی اس کو کیا کہ طلاق، اسکول کے آگے کھڑے ہو جاتے، کالج کے آگے، یونیورسٹی کے آگے، طلاق، بس گزری، طلاق، سمجھ آ رہی؟ طلاق کے لیے کیا شرط ہے؟ نکاح۔ جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو طلاق بھی، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک نکاح منعقد ہو گیا ہے، نکاح کر سکتی ہے تو مرد اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے، مرد اس کو طلاق بھی، جب نکاح منعقد ہو گیا تو اب مرد کو حق ہے کہ اس کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، وَالنِّکَاحِ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، ایک اکیلا بالغہ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا، اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے، اس کو اس کے مرد نے 3 طلاقیں دے دیں، اس کو اس کے مرد نے، آیا وہی مرد 3 طلاقوں کے بعد اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی صورت مسئلہ؟ عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا
تو اس مرد نے اس عورت کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقوں کے بعد آیا وہ مرد اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس میں امام شافعی امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں رجوع کر سکتا ہے لیکن نکاح کے ساتھ، رجوع کر سکتا ہے کیا مطلب؟ نکاح کے ساتھ، وہ پہلے نکاح ہی نہیں ہوا تھا، جب نکاح نہیں ہوتا تو طلاقیں کیسی؟ اب دوبارہ نکاح کرے گا تو نکاح اس کا ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح رجوع کر سکتا ہے لیکن حلالے کے بعد، رجوع کر سکتا ہے لیکن حلالے کے بعد، کیونکہ پہلا نکاح منعقد ہو گیا تھا، اس کے بعد اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، اب 3 طلاقوں کے بعد اگر رجوع کرے گا تو کس کے ساتھ کرے گا؟ حلالے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کرے گا؟ حلالے کے ساتھ۔ سمجھیں ترجمہ۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ، سمجھ آ گئی 5-6 مسئلے ہیں، اور متفرع ہوتا ہے اسی اختلاف پر فی حل الوطی، وطی کی حلت میں، وطی کی حلت میں کہ وطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ولزوم المہر، مہر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، والنفقاتی، اور خرچہ لازم ہوگا یا، والسکنا، اور رہائش لازم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، ووقوع طلاقی، ووقوع، اب اس کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، والنکاح بعد طلقات الثلاث، 3 طلاقوں کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے یا اس سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لا ما، اس مذہب پر، ذہب الیہ، گئے ہیں جس کی طرف، قدما و صحابی، امام شافعی کے قدیم صحابہ، امام شافعی کے قدیم صحابہ، بخلاف ما اختارہ المتاخرون، بخلاف اس مسئلے کے کہ پسند کی ہے جس کو امام شافعی کے متاخرین صحابہ نے، امام شافعی کے متاخرین پیروکار نے، بعد والے پیروکار نے، منہم، ان میں سے۔